بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انجینئر ایس ٹی حسین، جس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. آج میری خوش قسمتی ہے کہ میرے منہ بولے بیٹے رضا عباس صاحب تشریف لائے ہیں، جن کی وابستگی کو میرے خیال میں 40 سال ہو گئے. الحمدللہ. اور ہم نے جتنا وقت اکٹھے گزارا ہے، میرے حال میں سگے ماں باپ اور بیٹا بھی کوئی خوش قسمت ہوگا جس جو نے اتنا وقت کٹھے گزارا ہوگا. ہم راز ہم خیال اور ان کی شیریں گفتگو، جو انہوں نے بہت مجھے بھی کہا کہ پاپا آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے کام لیا کریں، آپ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے. تو میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عاجزی کا تھوڑا سا سبق دیا، اور میں اس پہ کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن کیا کیا جائے. تیاں آتا وارشاہ نہ جاندیا نہیں پاویں کٹی ہے پوریا پوری. تو میں آج رضا صاحب چونکہ بہت زیادہ مصروف ہیں، شیعہ قوم کی بھی خدمت کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور بہت سے یہ کام فلاحی کر رہے ہیں، اور ان کے دشمن بھی بڑے ہیں جو ان پہ بڑے زیادہ ان کی کریکٹر کی اور ان کے کردار پہ ایسے ہی آوازیں اٹھاتے ہیں. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات تو یہ ہے، میں ایک شعر اپنا سنانا چاہتا ہوں جو ابھی میرا دیوان بھی چھپ چکا ہے، وہ جو میں آج پیش کروں گا اپنے بیٹے کو، اور دوسرا بھی چھپ جائے گا. تو میں نے اس میں ایک میرا شعر میں نے کہا ہے کہ جو ہے نا، مسجد کی طرف جا رہے ہیں نمازی جنت کے لیے. مسجد کی طرف جا رہے ہیں نمازی جنت کے لیے. اچھا، وہ تو جنت کے لیے جا رہے ہیں نا. اور جو طلبگار ہیں، رند جو طلبگار ہے جہنم کے، وہ جا رہے ہیں میخانے میں. وہ میخانے میں جا رہے ہیں بلے شاہ جاتے کرتے. تو اب سوال یہ ہے کہ جی جنت کا سردار کون ہے؟ سبحان اللہ. مولا علی. مولا علی. تو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ تو میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ جنہوں نے کربلا میں اہل بیت کو مارا، کیا وہ نمازی نہیں تھے؟ اللہ اکبر. کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ کسی صورت میں. تو بات یہ ہے کہ یہ نمازیں، یہ اس طرح کے ڈرامے، صرف جس کو قبول ہے اور جو مانتا ہے ولایت علی کو، سبحان اللہ، وہی جنتی ہے. وہی جنت ہے. اور جنت بھی مولا علی کے پاس ہے. اللہ اکبر. اگر مولا علی کی ولایت کو تسلیم کر لیا جاتا تو آج مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا جو اس وقت دنیا میں. سبحان اللہ. ہم ہے ہی ٹریک نمبر 2 پہ چل رہے ہیں. درست فرمایا. اب بھی وقت ہے. تو پھر میں نے یہ اپنے سے کہا کہ یہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے اہل بیت کی کہ ہم نے آواز حق بلند رکھنی ہے. بے شک ہم پہ جتنا بھی ظلم ہو، ہمیں کافر کہا جائے، مارا جائے، ہم نے آواز حق بلند رکھنی ہے انشاءاللہ. اور یہی میں اپنے بیٹے کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آواز حق جو ہے نا، اس کو بلند رکھنا، کبھی یہ فراموش نہ کرنا. یہاں تک یہ جنت اور دوزخ کا چکر ہے، یہ بھی مولا علی نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج کل آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں؟ کافی مصروف آپ نظر آتے ہیں. تو تھوڑا سا ملکی حالات پہ ذرا بتائیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ قید میں ہے، اور بہت سے بندے جو ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں. آزاد گھوم رہے ہیں. اور مجھے تو پتہ چلا ہے کہ آپ کے کافی زیادہ جو اصل پاور ہے اس کے ساتھ کچھ آپ کی تعلقات بھی ہیں اور کچھ آپ ان تک رسائی ہے. میں صرف ایک بات آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. اور آپ کو پتہ ہے میرا تجربہ، میری مشاہدہ اور میرا ذات، میں نے ہمیشہ
جگ بیتی بات کی ہے، جگ بیتی بات نہیں کی، ہڈ بیتی بات کی ہے، جو میرے پرسنلی مجھے جو پتا ہے جس کا، وہ میں بات کرتا ہوں. میں وہ بات نہیں کرتا جی جو. تو میں آپ کی وساطت سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف احتساب کر لیں جنہوں نے اس ملک کا مال کھایا ہے، وہ سلمان کی طرح، سعودیہ کے کنگ کی طرح ایک ہوٹل میں بند کر کے ان سے سارا پیسہ نکال لیں تو اس ملک کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی. جب تک یہ نہیں کریں گے، یہ چور ڈاکو جنہوں نے اس ملک کا مال لوٹا ہوا ہے اور اب ہمیں بکاری بنا کے مانگنے ہم جا رہے ہیں، اور ان کی کیا قابلیت ہے؟ یہ ایک کاغذ کی پرچی نکال کے پریزیڈنٹ امریکہ کے پڑھ رہے ہیں، تھینک یو پریزیڈنٹ. تو یہ ہے. اور کتنے قابل ہیں ہمارے پاکستانی، دنیا میں ان کا نام ہے، ڈنکا بجتا ہے کہ کیا ہمارے لیے یہی نلائق ڈاکو چور اچکے ہیں جو ہمارے رہنما ہیں. تو میں آپ کا ذرا اس پہ ذرا خیالات چاہتا ہوں، ذرا بے خوف ہو کے بتائیے. جی بسم اللہ. جناب سید، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جن موضوعات کی طرف نشاندہی کی وہ انتہائی گمبھیر اور مشکل موضوعات ہیں، چونکہ آپ بڑے آدمی ہیں اور آپ ہمیشہ بڑی باتیں کرتے ہیں. میں تو عید کے پرمسرت موقع پر آپ کو سلامی کے لیے حاضر ہوا تھا اور آپ سے دعائیں لینے کے لیے یہاں پہ آیا تھا، چونکہ آپ میرے بزرگ ہیں، میرے مرشد ہیں، اور میں نے اپنی پہاڑ جتنی زندگی میں آپ سے بہت کچھ سیکھا. جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں یہ فرمایا کہ آپ کا وقت میرے ساتھ بہت زیادہ گزرا اور میں 40 برسوں تک، یعنی کہ 4 دہائیوں سے میں آپ کی ذات سے متصل ہوں اور آپ کے کرامات، آپ کی محبتوں سے فیض یاب ہو رہا ہوں. یہ آپ کا احسان ہے، آپ کی محبت ہے، اور آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ اولاد جیسی محبت فرمائی. میں ایک بار پھر سے آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے کبھی بھی مجھ سے بے اعتنائی، بے توجہی جو نہیں فرمائی. اس کے لیے میں بہت زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان کے داخلی جو حالات ہیں یا پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں، اس کے حل کے لیے پاکستان کے اندر کچھ ایسے لوگ باصلاحیت موجود ہیں جن کو ہمیشہ ہر حکومت نے، بیوروکریسی نے، افسر شاہی نے اور اس خلائی مخلوق یا اس کو ایک اسٹیبلشمنٹ کا نام جس کو دیا جاتا ہے، انہوں نے ان باکمال اور باصلاحیت لوگوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان اقوام عالم میں ایک غیر مہذب قوم کی طرح اور ایک غیر ترقی یافتہ قوم کی طرح جانا اور پہچانا جاتا ہے. کیونکہ پاکستان کے بعد آزاد ہونے والے لوگ، چھوٹے چھوٹے ممالک جن کے پاس وسائل اتنے نہیں تھے، لیکن آج وہ اقوام عالم میں ایک باوقار شناخت رکھتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جب پاکستانی قوم کو ایک باکمال اور باصلاحیت قیادت میسر آئی تو ہم نے اس قیادت کے اعلیٰ اقدامات کو، جس سے پاکستان اور پاکستانی عوام بیک وقت خوشحال ہوئے. میری مراد سرزمین پاکستان کے عظیم ترین سپوت سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف علی مقامہ، انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں، اس کی مثال پیش کرنا محال ہے. آپ جیسا دانا، بالغ نظر، معاملہ فہم، دور اندیش اور حالات پر گہری نظر رکھنے والی شخصیت نے ہمیشہ یہ اعتراف کیا، یعنی کہ آپ تو کبھی کوئی ایسا بندہ جو آپ کی ذات سے بہت زیادہ وابستہ ہو، متمسک ہو، جڑا ہوا ہو، بہت زیادہ رابطے میں ہو، لیکن اگر وہ کہیں نہ کہیں اس میں کوتاہی ہے
تو آپ اس کی کوتاہی کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن اسی طرح آپ نے جنرل پرویز مشرف کی جو کارہائے نمایاں تھے اس ملک کو اقوام عالم میں ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے، یعنی کہ جو ان کا ویژن تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، اور پھر انہوں نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا۔ مثلا ان کے جو معاشی ان کے مشیر تھے سلمان شاہ نام کے شخص تھے، انہوں نے جو پالیسیاں دیں تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کچھ معاشیات کے ماہرین کو بلا کر ان سے یہ کہا گیا کہ آپ سلمان شاہ صاحب آپ بریفنگ دیں۔ وہ جب بریفنگ دی گئی تو معاشی ماہرین نے اس کا بغور جائزہ لیا، اور اس کے بعد جو ان کے تجویزیں قابل عمل تھیں جنرل پرویز مشرف نے ان کو گو ہیڈ دیا اور ان کو پورا اختیار دیا کہ آپ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے وہ اقدامات اٹھائیں جس سے ترقی اور خوشحالی یقینی ہو۔ آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے کوئی بازاری اور لچر پن کی گفتگو کرنے سے قاصر ہوں، اور میں مبنی پر حقائق بات ہی کروں گا۔ اور میں کیا کہوں، موجودہ قیادت، جو سیاسی قیادت اور عسکری قیادت کے درمیان جو ایک مفاہمت کی صورتحال نظر آ رہی ہے، اس کے بغیر پاکستان کا ترقی کی راہ پہ چلنا انتہائی گھمبیر اور مشکل ہے۔ جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ چاہیے کہ وہ مشکل فیصلے کرے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کے وسائل کو لوٹا، پاکستان کے مال کو لوٹا، پاکستان کو کمزور کیا، پاکستانی عوام کا خون چوس کر انہوں نے اپنے ذاتی جو ہے وہ بینک بیلنس اور اپنے ذاتی اثاثوں میں ملکوں میں اثاثے بنائے، تو اس بابت میں صرف یہی کہوں گا کہ گزشتہ دنوں جب ایک عمران خان نامی شخص، جس کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ وہ جیل میں پابند سلاسل ہے اور دیگر سیاسی قیادت جو ہے وہ آزادانہ گھوم رہی ہے، تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اختلاف، جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ اختلاف ہونا چاہیے لیکن احترام کے ساتھ۔ عمران خان نے جو اخلاقی گراوٹ کے ساتھ انہوں نے آئندہ نسلوں کو جو ایک بد اخلاقی اور ایک دوسرے کو عدم برداشت اور شدت پسندی کا جو رجحان متعارف کرایا ہے، وہ کم از کم آج سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کے مابین سیاسی محاذ آرائی اور یہ سیاسی طور پر متحارب تھے باہم، لیکن ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ۔ لیکن عمران خان صاحب نے تو حد ہی، انہوں نے کہا کہ میرے علاوہ سب غلط ہیں، بس یہ تھوڑا سا میرا ذاتی طور پہ ان سے اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ پاکستان کے اداروں کو، مثلا افواج پاکستان کا وجود اور ان کا کردار، آئینی کردار، اس کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح سے عمران خان صاحب، جنرل باجوہ نے آپ کو اقتدار دیا اور آپ نے ان کے تلوے چاٹ کے، ان کے قدم بوسی کر کے حصول اقتدار تک آپ پہنچے، یہ حکومتی ایوانوں کی راہداریوں تک آپ کی رسائی ہوئی۔ میں ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے جناب سید کہ وہ یہ طے ہے کہ پاکستان میں اقتدار جو ہے وہ افواج پاکستان کی آمادگی کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب آپ یہ بات بھول گئے ہیں کہ آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا تھو تھو، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ زمینی حالات کو سمجھیں اور پوری پاکستانی قوم کو، بلکہ آئندہ نسلوں کو آپ نے جو اخلاقی گراوٹ سے روشناس کرایا ہے وہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ میں ذاتی طور پر بڑا رنجیدہ اور دکھی ہوں جناب سید، بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، مجھے جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور اب ذرا آپ میری بھی بات کو سنیے گا۔ آپ نے، میں خاموشی سے آپ کی باتیں سنتا رہا۔ میری عمر اس وقت 80 سال ہے ماشاءاللہ، اور میں نے پہلا بھی ماشاءاللہ دیکھا جو ایوب خان کا،
جس میں 10 ایئرس ڈیولپمنٹ بھی، اور پاکستان نے بڑی ترقی کی، یہاں تک کہ ایوب خان صاحب جو تھے ان نے ملکہ الزبتھ کے ساتھ ان کا استقبال کیا، بلکہ ان کی جو بوگ بھی تھی شاہی اس میں بیٹھے ہوئے بھی دیکھا، پھر کس طرح امریکہ میں ان کو استقبال کرنے خود امریکہ کے صدر آئے، اور کیا ان کی ایک یعنی پاکستان کی ایک نام تھا، ایک عزت تھی، وقار تھا، وہ بھی ایک فوجی طاقت پر آئے تھے۔ میں اس میں تاریخ دان جو ہیں جو سب پاکستان کو جانتے ہیں، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ ماضی میں کس نے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، وہ جو ہوا وہ ہو گیا۔ اب ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اس سے ملک کو آگے کیسے لایا جائے، اور کیا ہمیں آنیسٹلی قائد اعظم کے ویژن کو یا قائد اعظم کا جو مقصد تھا پاکستان بنانے کے لیے وہ نہ سچ بتایا جائے، یا اس کو بھی ابھی تک ہم غلط رنگ دے کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ مجھے کوئی یہ بتا دے کب کہاں قائد اعظم نے یہ لفظ کہے ہیں اپنی کسی تقریر میں، تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ ہوا کیا ہے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان کے مختلف جو طبقے ہیں، خاص کر جو ریلیجس طبقہ ہے، جس کو ہم مولائزم کہتے ہیں، انہوں نے اپنے ایک بنا لیا ہے، ایک اپنی طاقت کو اکٹھا کر لیا ہے مدرسوں کے ذریعے، وہاں پہ اسٹوڈنٹ کو داخل کر کے مفت تعلیم دے کے وہ ایک طاقت بن کے، اور اس کو وہ سیاسی طور پہ یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری پارٹیاں جو ہے، میں کہتا ہوں پاکستان میں آج تک کوئی صحیح پولیٹیکل پارٹی بنی ہی نہیں ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیاں بنی بھی، جو اقتدار میں بھی آئے، بھٹو صاحب ڈیڈی کہتے تھے ایوب خان کو، تو بن گئے آدھا ملک گوا کے فرسٹ سیولین چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر بھی بن گئے۔ اب 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں پیپل پر، کہاں ہے روٹی کپڑا اور مکان؟ اور اب ان کا نواسا کہہ رہا ہے، یعنی جیسے یہ جگیر ہے پاکستان کچھ لوگوں کی۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کو کون لائے؟ ضیاء الحق صاحب، جیلانی صاحب، اور یہاں پہ ایک بریگیڈیئر یعقوب صاحب تھے جو چورن کھلاتے تھے سب کو، یہ بھی حقیقت ہے۔ میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جنرل جیلانی کا گھر میں جو سریا جاتا تھا اتفاق فاؤنڈری سے، میں اس وقت جنرل مینیجر تھا، اس پہ لکھا جاتا تھا یہ سریا برائے مسجد ہے۔ یہ سچ ہے، میں اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا، اور بھی بہت سے جو ذاتی طور پہ میں چیزیں جانتا نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل عاصم صاحب کو کیا کرنا چاہیے، چلو میں یہ بتاتا ہوں۔ اکبر اعظم 12 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا تھا، ان پڑھ تھا، نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا۔ اس نے 9 رتن چنے، 9 رتن، 9 ایڈوائزر، وہ جو سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، لیکن وہ لوگ دانش مند تھے۔ کیا جنرل عاصم کو کسی نے روکا ہے کہ وہ ان 9 لوگوں کو پورے پاکستان میں نہ تلاش کر کے اپنا 9 رتن بنائے اور ان سے پھر رائے لے اور پوچھے کہ جی یہ مسئلہ کس طرح کرنا ہے، یہ کس طرح کرنا ہے؟ دیکھیں جو بیوروکریسی ہے، ہماری بیوروکریسی نے تو بن گئے وہ براؤن صاحب جو انگریز جو چھوڑ گئے، جس طرح وہ تھے یہاں حکومت کرتے تھے، اسی طرح وہ ان کو بنا گئے
یہ بیوروکریسی تو ہمارے ملک کے لیے ہے ہی نہیں ہے. ہمیں تو نئی ایک بیوروکریسی چاہیے تھی, ایک نئے گورنمنٹ کے ملازمین, ایک نیا سسٹم لانا چاہیے تھا. ہم نہیں لائے. کافی آرمی میں بھی یہ ہوا, آرمی کو میں بھی اصلاحات کی ضرورت تھی, وہ ہم نے نہیں کی. وہی برٹش آرمی کی طرح ہم جو ٹریننگ ہے اس پہ چل رہے ہیں. جی ہمیں یاد ہے کہ میں بڑے کالج میں تھا 1963 میں, آرمی کے آفیسر آتے تھے سلیکشن کرنے کے لیے, ایئر فورس کے لوگ آتے تھے سلیکشن کرنے کے لیے, نیوی کے آتے تھے, اور جو لڑکے سمجھا جاتا تھا کہ آگے پروفیشنلی ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے قابل نہیں ہے, ان کو باخوشی ہمارے پروفیسر کہتے تھے آپ فوج میں جائیں, فوج بھی بڑی مضبوط ہونی ضروری ہے, آپ وہاں جذبہ حب الوطنی سے ملک کا دفاع کریں. فوج بہت ضروری ہوتی ہے ایک ملک کے دفاع کے لیے, لیکن ساتھ یہ ہے کہ فوج کو کیوں کرپٹ پالیٹیشین کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے, کیوں کرپٹ پالیٹیشین کو وہ پروٹیکشن دے رہے ہیں, کیوں ان کو بار بار موقع دے رہے ہیں کہ اور لوٹو اور پھٹو. میرا صرف یہ سوال ہے, کیوں نہیں ان سے پیسہ, یا یہ کہ جی جھوٹ ہے کہ وہاں پر انگلینڈ میں ان کی جائیدادیں نہیں ہیں. کیا انڈیا کے وزیر اعظم مودی کی کوئی ہے وہاں پہ فلیٹ؟ کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ یہ سارے لون بینکوں سے لیے گئے, شوگر ملیں لگائی گئی. کیا ضرورت تھی ہمارے ملک کو اس وقت 90 شوگر ملیں ہیں؟ کاٹن ہوتا تھا, کاٹن کی جگہ پہ گنا لگا دیا, اور اب وہ لابیے ہیں, وہ اتنی اسٹرانگ لابیاں مافیا بن گئے ہیں کہ وہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتے. ابھی چینی کا کہا جی کر دے جی ایکسپورٹ, اب چینی کی قیمتیں بڑھ گئی. کوئی ملے ہوئے ہیں یہ. میں آپ کو بتاؤں, فوج کو چاہیے, آرمی کو جوڈیشری ریفارم کرے. پورا نظام جو عدل ہے ہمارا اس وقت یہ ختم ہو چکا ہے. یہ اس وقت یہ ہے کہ وکیل نہ کرو اور جج نہیں کر لو, اور جج ہوتے ہیں لیتے ہیں پیسے بے گواہ. درست ان کی جائیدادیں بھی چیک کریں, دیکھیں کس نے کتنا مال بنایا ہے. یہ کہاں ہے یہ جی 3 کروڑ وکیل لے رہا ہے جی, بڑا اس کا نام ہے, اور پتہ کچھ نہیں. کیا یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جس طرح کے مولا علی کیا کرتے تھے؟ مولا علی کہاں سے پڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے وہ فیصلے کیے؟ اللہ نے علم دیا. کیا وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ نہیں, ذہانت سی. انصاف ذہانت سے ہوتا ہے, یہ میری بات یاد رکھیے. اور کتنے ہمارے یہاں جج ہیں جن میں ذہانت ہے. کرے نا وہ فیصلہ جو استد نے کیا تھا کہ 2 عورتیں آئی ہیں کہہ رہی ہیں یہ میرا بیٹا ہے, دوسری کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے. اس زمانے میں تو نہ کوئی ڈی این اے تھا, نہ کوئی طریقہ تھا کہ چیک کرتے کہ اس بچے نے کس کا دودھ پیا ہوا ہے, کس ماں کا. تو مولا علی نے کیا کیا؟ سبحان, کیا فیصلہ کیا؟ کہا لاؤ تلوار اور دونوں اور 2 ٹکڑے کر دو اس بچے کے, ایک کو اس کو دے دو, ایک کو اس کو دے دے. تو جو اصل ماں تھی وہ چیخ پڑی, کہنے لگی نہیں اس کا ٹکڑے نہ کرے, اسی کو دے دے. حضرت نے کہا یہ ہے اس کی ماں. سبحان, اس کو کہتے ہیں انصاف اور دانش. یہاں جب دانش ہی نہیں ہے, اتنا لیول ہی نہیں ہے, کیا ڈھونگ رچا ہوا ہے. 20 سال 30 سال مقدمے چل رہے ہیں. اب فیصلہ تو 4 دن میں ہونا چاہیے. مولا علی یہ تو نہیں کرتے تھے کہ جی اگلی تاریخ پہ آنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام بھی اتنا ختم ہو چکا ہوا ہے, فرسودہ ہے. میں کہتا ہوں 9 رتن بنائیں, بیوروکریسی سول کو ختم کرے, نئی بیوروکریسی سسٹم لائیں, جوڈیشری کو ختم کرے, نیا جوڈیشل سسٹم لائیں, سیاسی سسٹم کو ختم کرے. 136 ڈسٹرکٹ جو ہے ان کو ڈائریکٹ بنایا جائے پروونسز, یعنی کہ 136 اضلاع کو صوبوں کا درجہ دیا جائے. اور صوبہ پنجاب, سندھ, بڑے بڑے یہ اسمبلی ختم کی جائیں. فیڈرل ایک گورنمنٹ ہو, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو. فیڈرل گورنمنٹ میں سب ڈسٹرکٹ سے جو ان کے ناظم ہوں وہ وہاں پر بنے, فیڈرل گورنمنٹ کے وہاں پر ان کی اسمبلی ہو.
वहाँ पर फौज भी बैठे चीन की तरह, उसकी भी रिप्रेजेंटेशन हो, वो भी बताए ये क्या करना है असेंबली में। ये कोई नहीं है कि जी फौज जो है वो फौज की एक तादाद है, रिटायर्ड फौजी भी है, वो एक रिप्रेजेंटेशन की होनी चाहिए, वो भी बोले, असेंबली में बोले। लेकिन यहाँ तो ये बना हुआ है जी पंजाब की असेंबली है, ये जी सिंध की असेंबली है, उधर उन्होंने काबू किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, माफिया की तरह बने हुए हैं, नाजरीन पूरा कंट्रोल किया हुआ है। नाजरीन जी इंजीनियर एस.टी. हुसैन पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुतालबा करते हैं कि वो बिगड़े हुए और मजबूर और बेबस पाकिस्तान को संभाला देने के लिए अपनी पुरअज़्म और वलवला अंगेज़ क़यादत में पाकिस्तान को संभाला दें और वो आज खुद अपने फैसले करें और पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए वो पाकिस्तान से दानिशमंद दानिश्वर अफराद को इकट्ठा करके उनसे मशावरत करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए अपनी तरफ से अपने हिस्से का किरदार अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।